لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج حضرت صدر صاحب دامت برکاتہم کی طبیعت ناساز ہے، ان کے لیے دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ انہوں نے حکم دیا کہ آج میں ان کے بجائے میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ پچھلے جمعہ میں حضرت صدر صاحب دامت برکاتہم نے ایک حدیث بیان فرمائی تھی اور اس کی کچھ تشریح فرمائی تھی۔ میں اسی کے بارے میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں مزید عرض کرتا ہوں۔ وہ حدیث یہ تھی کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان در حقیقت وہ شخص ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی اس کے ذریعے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ مسلمان کی ایک طرح سے تعریف فرمائی آپ نے کہ وہ مسلمان صحیح معنی میں مسلمان ہے جو ساری زندگی اس طرح گزارے کہ اس کی ذات سے کسی کو بھی کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس دین کا پابند بنایا ہے وہ صرف عبادات پر میں منحصر نہیں ہے کہ بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، عمرہ کر لیا۔ بے شک یہ بڑی عظیم عبادتیں ہیں اور ان کا اہتمام ارکان اسلام میں سے ہے، اسلام کا ستون ہے، لیکن دین ان میں منحصر نہیں۔ اصل میں دین کے 5 شعبے ہیں اور ان 5 شعبوں پر عمل کر کے ہی انسان صحیح معنی میں مسلمان بن سکتا ہے۔ پہلا شعبہ ہے عقائد، دوسرا ہے عبادات، تیسرا ہے معاملات، چوتھا ہے معاشرت، پانچواں ہے اخلاق۔ دین کے سارے احکام ان 5 شعبوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ درست نہیں ہے کہ آدمی ان میں سے کسی ایک شعبے کو اختیار کر لے اور باقی کو چھوڑ دے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، یعنی تم ہر جگہ جہاں بھی تم ہو تو تمہارا رویہ اسلامی احکام کے مطابق ہونا چاہیے۔ عقیدہ درست ہو، عقیدے میں یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں الحمدللہ، سب مسلمان ایمان رکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں،
اور ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے یہ اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اے اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو عقیدہ توحید جو ہے وہ سب سے پہلا، سب سے اہم، سب سے ضروری اور سب سے زیادہ مفید عقیدہ ہے۔ اس میں بھی بعض اوقات کوتاہی ہوتی ہے، زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہہ دیا، لیکن مدد مانگنے کے لیے اور اپنی حاجات کو طلب کرنے کے لیے بعض اوقات لوگوں کے اندر یہ وبا پھیل چکی ہے کہ جا کے قبروں سے، اولیاء اللہ کی قبروں سے جا کر ان سے مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے کہ اے فلانے مجھے اولاد دے دے، مجھے مال دے دے، میری رزق میں اضافہ کر دے۔ حالانکہ اولاد دینا، رزق دینا یہ صرف اللہ جل جلالہ ہی کی خاص صفت ہے، کسی اور کو اس میں شریک ٹھہرانا یہ اللہ بچائے شرک تک انسان کو لے جاتا ہے۔ تو عقائد درست ہوں، عبادات درست ہوں۔ عبادات میں پانچوں عبادتیں ہم آپ سب جانتے ہیں، ان کو صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ادا کیا جائے۔ تیسرا ہے معاملات، یعنی خرید و فروخت کے معاملات، روزی کمانے کے معاملات، تجارت ہو، ملازمت ہو، مزدوری ہو، زراعت ہو، کاشتکاری ہو، جتنے بھی معاملات انسان کرتا ہے وہ شریعت کے دائرے میں ہوں، شریعت کے مطابق ہوں۔ تاجر ہے تو تجارت کر رہا ہے، لیکن اس کو ہونا چاہیے سچا ہونا چاہیے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جو تاجر سچا ہوگا اور امانت دار ہوگا وہ آخرت میں نبیین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، اور جھوٹ نہ بولے، کوئی عیب نہ چھپائے۔ کوئی عیب دار چیز رکھی ہوئی ہے، چاہتا ہے کہ اسی طرح یہ بک جائے، تو اس کا عیب لوگوں کو بتاتا نہیں، تو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر سخت وعید بیان فرمائی کہ کوئی آدمی عیب دار چیز فروخت کرے اور خریدار کو نہ بتائے تو یہ سخت گناہ ہے۔ اور ایک طرف تو یہ فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچا اور امانت دار تاجر وہ آخرت میں انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، اتنا بڑا درجہ۔ اور دوسری طرف یہ فرمایا کہ التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، سارے تاجر جو ہیں وہ قیامت کے دن جب جمع کیے جائیں گے تو فاسق و فاجروں کے ساتھ جمع کیے جائیں گے، الا من اتقى وبر وصدق، سوائے اس تاجر کے جو اللہ سے ڈرے اور نیکی کا معاملہ کرے اور سچائی سے کام لے۔ اب اگر اس میں کوئی دھوکہ دے رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، تو یہ سارے ان تجار میں داخل ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ یحشرون فجارا، وہ آخرت میں فجار کے طور پر اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ معاملات کے اندر یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سا معاملہ حرام ہے، کون سا ناجائز ہے۔ آج کل جو معاملات چل رہے ہیں تجارت کے، اس میں بہت سے حرام معاملات جاری ہیں، سود لینا دینا، رشوت لینا دینا، یہ سب انسان کی روزی کو حرام کر دیتے ہیں۔ اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم کا وہ گوشت جو کسی حرام کھانے کی وجہ سے پیدا ہوا ہو وہ جہنم کا ایندھن ہوگا۔ اگر جھوٹ بول کے کوئی پیسہ کما لیا، اگر دھوکہ دے کے کوئی پیسہ کما لیا، اگر رشوت لے کر کوئی پیسہ کما لیا،
اس سے جو جسم کی نشو و نما ہوئی ہے، اس سے جو جسم میں بڑھوتری آئی ہے، وہ جہنم کا ایندھن ہوگی، والعیاذ باللہ۔ اتنے سخت احکامات معاملات کے سلسلے میں دیے گئے ہیں، لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا معاملہ حلال ہے، کون سا حرام ہے۔ جو تاجر ہے اس کے ذمہ فرض ہے کہ وہ تجارت کے اسلامی احکام کو جانے اور اس بات کا علم حاصل کرے کہ کون سا معاملہ حلال ہے، کون سا حرام ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر ہے معاشرت، اور یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے سنائی ہے اور پچھلے مرتبہ حضرت صدر صاحب مدد اللہم نے وہ اس کی تشریح فرمائی تھی، وہ ہے معاشرت۔ معاشرت کے معنی یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے، شوہر بیوی کے ساتھ گزارتا ہے، بیوی شوہر کے ساتھ گزارتی ہے، اور اسی طرح بھائی بہن، باپ بیٹے، دوست اور بلکہ اجنبی لوگ جن کے ساتھ بھی کبھی انسان کو واسطہ پیش آ جائے۔ سفر میں ہے تو سفر کے اندر ہم سفر جو ہے وہ بھی ایک مسلمان ہے یا ایک انسان ہے۔ ان سب کے ساتھ معاشرت کس طرح ہو، ایک ساتھ کس طرح زندگی گزاریں، ایک ساتھ کس طرح رہیں، اس کا اصل الاصول اور سب سے بڑی بنیادی بات وہ اس حدیث میں بیان فرمائی گئی ہے کہ یہ دیکھو کہ میری ذات سے کسی کو ادنا تکلیف نہ پہنچے۔ جسمانی تکلیف، کسی کو آپ نے بلا وجہ مار دیا، کوئی زخم لگا دیا، یہ جسمانی تکلیف ہے۔ یہ ایسی تکلیف کہ جو انسان کو شرمندہ کر دے یا انسان کو اس کو بری محسوس ہو، گالی دینا، کسی کو گالی دے دی، والعیاذ باللہ۔ قرآن شریف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسوق ہے، یعنی اس کے ذریعے انسان فاسق ہو جاتا ہے۔ کسی برے سے برے انسان کو بھی گالی نہ دو، اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فسوق قرار دیا۔ اور کسی مسلمان کے ساتھ قتال کرنا یعنی لڑائی کرنا یہ کفر ہے، یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ادنا تکلیف نہ پہنچے، جسمانی قسم کی تکلیف ہو وہ پہنچانا بھی حرام، اور کوئی ایسی تکلیف ہو کہ جس سے انسان کو برا لگے، جیسے غیبت کر دی کسی کی تو وہ بھی حرام، کسی پر بہتان لگا دیا، الزام دھر دیا بغیر تحقیق کے، یہ بھی حرام، اور اللہ بچائے ایسا حرام کہ اس سے صرف توبہ سے معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کرے جس کے اوپر بہتان لگایا گیا۔ یہاں تک رعایت فرمائی ہے شریعت نے دوسرے لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے کہ ایک حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یتناجا اثنان دون ثالث، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ایک مجلس میں تو فرمایا کہ ان میں سے 2 آدمی الگ ہو کر چپکے باتیں کریں اور ایک آدمی تنہا بیٹھا رہے۔ اس کو منع کیا کہ جب 3 آدمی بیٹھے ہیں اور 2 آدمی بیٹھ کر وہ کوئی بھی بات کر رہے ہیں، چاہے بات اچھی کر رہے ہوں، لیکن چونکہ سرگوشی کر رہے ہیں اور تیسرے آدمی کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ مجھ سے چھپا کر بات کر رہے ہیں یہ، تو اب بظاہر چاہے وہ اچھی بات بھی کر رہے ہوں، لیکن اکیلا کر دینا کسی کو اس کے لیے ایک نفسیاتی تکلیف کا باعث ہے کہ اس کو یہ تکلیف ہوگی کہ بھائی مجھے اکیلا چھوڑ دیا اور یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے میرے خلاف کر رہے ہو سکتا ہے کوئی میرے خلاف سازش ہو رہی ہو، یہ اس کے ذہن میں ایک شبہ آ سکتا ہے، اس سے اس کو بے عزتی محسوس ہو سکتی ہے، شرمندگی ہو سکتی ہے، تو آپ نے اس سے بھی منع فرمایا لا یتناجا اثنان دون ثالث او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، 2 آدمی
تیسرے آدمی کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ. اتنی باریک بینی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنے سے منع فرمایا ہے. تو نفسیاتی تکلیف بھی اس میں داخل ہے. کسی کا مذاق اڑانا جس سے وہ اپنی توہین محسوس کرے، جس سے وہ یہ سمجھے کہ بھئی مجھے ذلیل کیا انہوں نے مذاق اڑا کر میرا، یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، ایذائے مسلم ہے. اور یہ سمجھ لیجئے کہ مذاق کرنا اور بات ہے اور مذاق اڑانا اور بات ہے. مذاق کرنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. ایسا مذاق جو بعض اوقات دوستوں میں ہوتا ہے، آپس میں دوستوں میں عزیزوں میں مذاق بھی ہو جاتا ہے، تو اس مذاق میں جس سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، بے تکلف دوست ہیں آپس میں مذاق کر رہے ہیں، اس کو منع نہیں کیونکہ اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی، بلکہ بعض اوقات دوست جو ہیں آپس میں مذاق کرتے ہیں تو اس سے خوشی ہوتی ہے دوسروں کو، اس سے دل بہلتا ہے. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ایسا مذاق کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات اپنے صحابہ کرام سے مذاق بھی کیا. ایک خاتون آئی اور اس نے کہا کہ ایک صاحب آئے تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ دے دیجیے. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تم اونٹ مانگ رہے ہو، میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دے دیتا ہوں. کہنے لگے نہیں مجھے تو اونٹ چاہیے. تو آپ نے فرمایا خدا کے بندے جو اونٹ ہوگا وہ بھی کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوگا. تو اب یہ مذاق فرمایا آپ نے، لیکن مذاق کتنا صاف ستھرا کہ مذاق بھی ہو گیا اور اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہوئی اور اس کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچی. ایک خاتون آئی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بوڑھی خاتون تھی، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے. تو آپ نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. تو اب وہ تھوڑی دیر پریشان ہونے لگی، تو پھر آپ نے خود ہی فرمایا کہ کوئی بھی بوڑھی نہیں جائے گی، بوڑھے ہونے کی حالت میں نہیں جائے گی، جوان ہو کے جائے گی جو جائے گی. تو اب یہ مذاق ہے، کتنا صاف ستھرا مذاق ہے، اور اس سے کسی کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچ رہی، کسی کو اپنی توہین بھی محسوس نہیں ہو رہی. یہ مذاق کرنا ہے جو نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن مذاق اڑانا، مذاق اڑانے کے معنی یہ ہے کہ ایسے الفاظ کسی کے حق میں استعمال کر لیے، ایسا انداز اختیار کر لیا کہ جس سے وہ بیچارہ اپنی ذلت محسوس کرتا ہے، بے عزتی محسوس کرتا ہے. یہ مذاق اڑانا ہے جو حرام ہے بالکل، کیونکہ اس سے دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے. افسوس ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ان احکام کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا جا رہا. اگر آپ دیکھو بڑے بڑے قائدان قوم، بڑے بڑے لیڈران جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، تو اس میں مذاق اڑانے کا انداز ہوتا ہے، ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ جس سے دوسرے کو تکلیف ہو. اور ہمارا سوشل میڈیا تو بھرا ہوا ہے اس سے، بہتانوں سے، جھوٹ سے، الزامات سے، دوسرے کی توہین کرنے سے، دوسرے کی تذلیل کرنے سے، دوسرے کا مذاق اڑانے سے. جو جتنا گہرا مذاق اڑائے اتنا ہی وہ اس کو سمجھا بھائی اس نے دوسرے کی ہوا نکال دی، اس نے دوسرے کا جو ہے تیا پانچا کر دیا. اس کو بڑا ہنر اور بڑا فن سمجھا جاتا ہے. حالانکہ یہ حرام ہے، سب اس حرام سے بھر گیا ہے ہمارا معاشرہ. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بتایا معاشرت کا، وہ یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے یا ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے.
اور حضرات فقہائے کرام نے فرمایا کہ زبان کا ذکر اور ہاتھ کا ذکر اس لیے فرمایا کہ عام طور سے تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ اسی سے پہنچتی ہیں، یا زبان سے پہنچتی ہے یا ہاتھ سے پہنچتی ہے، اس واسطے زبان اور ہاتھ کا ذکر فرما دیا۔ لیکن کسی بھی طرح ہو، چاہے وہ زبان سے نہ ہو، ہاتھ سے نہ ہو، لیکن کسی اور طریقے سے ہو، کسی کی نقل اتارنا، اس کے سامنے کسی آدمی کی نقل اتارنا اس طرح جس سے وہ اس کی توہین محسوس کرے، تو یہ اگرچہ اس میں زبان بھی استعمال نہیں ہو رہی، ہاتھ بھی استعمال نہیں ہو رہا، لیکن چونکہ تکلیف پہنچ رہی ہے دوسرے کو تو یہ بھی ناجائز، حرام ہے ایسا کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اس میں داخل ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو فرمایا کہ مسلمان محفوظ رہیں اس کے ہاتھ سے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ یہ سارا کام جائز ہے۔ کوئی غیر مسلم ہے تو اس کو آپ گالی دے دو، اس کو ناحق تکلیف پہنچا دو، اس کو ناحق برا کہہ دو، یہ ہرگز جس طرح مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اسی طرح کافر کے لیے بھی جائز نہیں ہے جو ہمارے ساتھ امن سے رہتا ہو۔ ایک تو کفار وہ ہوتے ہیں جو ہمارے خلاف برسر جنگ ہے، جنہوں نے ہمارے ساتھ جنگ تھانی ہوئی ہے، ان کا حکم اور ہے، لیکن وہ غیر مسلم جو ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے درمیان رہتے ہیں، چاہے ہندو ہوں، چاہے عیسائی ہوں، یہودی ہوں، کوئی بھی ہوں، لیکن ہمارے درمیان رہتے ہیں، امن کے ساتھ رہتے ہیں، تو ان کا بھی حکم یہی ہے کہ ان کو ناحق تکلیف پہنچانا بالکل ناجائز ہے۔ تو یہ بڑا اہم اصول ہے، اصل الاصول ہے جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرو، جب کسی کے ساتھ رہنے سہنے کی نوبت آئے تو یہ سوچتے رہو کہ میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میرے طرز عمل سے کسی دوسرے کو ادنا تکلیف نہ پہنچے۔ اگر تکلیف پہنچ گئی گناہ کبیرہ کا تمہارے نامہ اعمال میں اضافہ ہو گیا، ایسے گناہ کبیرہ کا اضافہ ہو گیا جو صرف توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ صاحب حق تمہیں معاف نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس اصول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔